بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے کہا، بی بی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جانے لب بیٹے نے کہا، ابا جان میں آپ کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر میں روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تک رہا تھا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آئیں گے تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے تھے ختم نبوت کے مجاہد عظیم، جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ناظرین، اللہ حافظ۔